अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ नासिर इकबाल और जहाज़ेब अब्बासी। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाज़ाब्ता जो जजेस तबादला या सीनियरिटी केस है उसकी समाअत हुई है, क्योंकि आज आर्गूमेंट्स हुए हैं और इब्तदाई आर्गूमेंट्स में मुनीर मलिक जो कि 5 हाई कोर्ट के जज साहबान के वकील हैं, उन्होंने क्या कहा, बेंच की जानिब से क्या ऑब्जर्वेशंस आई और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये क्यों कहा कि सीनियरिटी तो इंटैक्ट रहती है और अगर जज तबादला हो तो उसके साथ ही चलती है। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ ये था कि कुछ जज साहबान जो हैं वो उन्होंने टी रूम में शिरकत करना शुरू कर दी है, उन फाजिल जज साहिबान में से जिन्होंने मुदाखलत का ख़त लिखा था और वो यहाँ पर पिटिशनर हैं। लेकिन उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक टेंशन जो है वो देखने को मिली है। तो इस सब पर बात करेंगे मेरे साथ नासिर इकबाल साहब और जहाज़ेब अब्बासी से। तो नासिर साहब, आज शुरू करते हैं। पहले तो मुनीर मलिक साहब ने सुना है आर्गूमेंट शुरू किए, 20 मिनट तक वो काफ़ी कुछ बताते रहे, कहा कि कोई कॉन्सेंट का लफ्ज़ जो है वो उसमें शामिल, कॉन्स्टिट्यूशन में 62 के, और फिर ये बाद में शामिल किया गया। तो सुना उसके बाद ये हुआ कि उनके एक जूनियर ने आके बताया कि जनाब ये इसमें शामिल है। तो वो 20 मिनट के आर्गूमेंट और जज साहबान लिख रहे थे सारा कुछ। तो ये क्या हुआ? नहीं, क़य्यूम साहब बेसिकली वो कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उसमें ये था कि जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस हैं 62 या 92? 62 कॉन्स्टिट्यूशन की बात। ओके। तो क्योंकि 73 के बाद दोबारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अमेंडमेंट्स आई हैं। मुझे ऐसा लगा आपने 92 का है। नहीं, 62, इसलिए मैं थोड़ा सा हो गया। तो अच्छा। वो बेसिकली ये बता रहे थे कि ट्रांसफ़र है लेकिन उसमें जजेस की कंसेंट की ज़रूरत नहीं थी। उनका बेसिकली आर्गूमेंट ये नहीं था। आर्गूमेंट ये छोड़ दें, आप हुआ क्या था, मतलब वो वाक़या नरेट कर दें ना। उसको फिर सलाउद्दीन जो उनके उन्होंने कहा था कंसेंट था। तो इस पे उन्होंने कहा कि मैं मुनीर मलिक साहब ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को एड्रेस करते हुए कहा कि आई वांट टू क्लैरिफाई समथिंग, इसको इस तरह ना करें, उसमें कंसेंट था। तो इसके बाद फिर उन्होंने अपने आर्गूमेंट दोबारा शुरू कर दिए। ठीक। इतनी सी बात थी कि उन्होंने कहा था कि पहले उन्होंने कहा था मतलब 20 मिनट तक वो आर्गूमेंट्स देते रहे, हाँ। कॉन्सेंट के लफ्ज़ के बगैर। बाद में उनको कहा बताया कि गया नहीं, कि नहीं कॉन्सेंट था। हाँ। अच्छा, लेकिन सीनियर वकील हैं, कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, वो हो जाता है। अच्छा, बेसिकली उनके आर्गूमेंट्स ये थे कि जुडिशल कमीशन जो है एक 17 मेंबर एक कमेटी है, वो जो उसका हर जो मेंबर है वो एट पार विद ईच अदर है, और उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है कि टू नॉमिनेट इंडिविजुअल्स या नॉमिनेशन दें जिनको जजेस बनाना है। तो जो ये जो पावर है ये प्रेसिडेंट यूज़र्व नहीं कर सकता, ये गसब नहीं कर सकता। अदरवाइज़ प्रेसिडेंट चाहे तो फिर हर हाई कोर्ट में जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उसको फिल कर देगा। तो ये जो पावर है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो ये नहीं ली जा सकती। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हर प्रोविंशियल हाई कोर्ट के लिए, जैसे लाहौर हाई कोर्ट के लिए, पेशावर हाई कोर्ट के लिए, सिंध हाई कोर्ट के लिए, या बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए डिफरेंट जुडिशल कमीशंस हैं। उनकी कंपोजिशन हर एक की अलग है, क्योंकि उन कंपोजिशन वो तो अपॉइंटमेंट के लिए है ना। अपॉइंटमेंट के लिए, हाँ। तो अपॉइंटमेंट के लिए उसमें प्रोविंशियल मिनिस्टर भी होता है, लॉ मिनिस्टर भी होता है, उसमें प्रोविंशियल बार का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो प्रेसिडेंट की जो ताकत है वो गलत तरीके से इस्तेमाल हो गई है, क्योंकि आर्टिकल 200 जो और आर्टिकल 175 इन कन्फ्लिक्ट नहीं आ सकते। आर्टिकल 175 जो है वो जजेस के अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर बताता है, और आर्टिकल जो 200 है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो एक ट्रांसफ़र करते फ्रॉम ए वन हाई कोर्ट टू अनदर। तो ये बेसिकली ये उनके आर्गूमेंट थे। दूसरा उसमें ये था कि अगर वो जो जजेस हैं वो एंटर होंगे जब किसी हाई कोर्ट में, उन्होंने फिर वही कंपैरेटिव स्टडी पिछले कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया, फिर कहा कि जब कोई हाई कोर्ट का जज दूसरी हाई कोर्ट में जाता है तो वो ओथ लेता है। तो इस पे एक बहस शुरू हो गई थी कि अगर जज ओथ लेंगे तो फिर उनके सीनियरिटी डिटरमिन होगी। तो अगर उनकी सीनियरिटी होगी तो फिर तो जब वो नेक्स्ट हाई कोर्ट में जाएंगे तो वो जूनियर हो जाएंगे।
تو یہ جو ہے یہ پھر وہ کنسنٹ کیسے کیوں دے گا؟ ایک جج کو اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کنسنٹ دیا جاتا ہے، اس کے بعد پورا ایک پروسیجر انیشیٹ ہوتا ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کنسنٹ لی جاتی ہے اور پھر ڈفرینٹ ہائی یہ کورٹ. کس نے کہا؟ یہ میں ایک پروسیجر بتا رہا ہوں. نہیں وہ تو پروسیجر تو ہمیں پتہ ہے، میں تو آج کی کارروائی کی بات کر رہا ہوں. اس میں بیسیکلی جسٹس مظہر علی آج محمد علی ہمارا فوکس تو یہ ہے کہ کمرہ عدالت میں ہوا کیا. جسٹس محمد علی مظہر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ جو اگر اوتھ لے گا تو اس سے اس کی سینیورٹی بھی افیکٹ ہو جائے گی، وہ جونیئر موسٹ جج ہو جائے گا، وہ اپنے جونیئر سے بھی جونیئر ہو جائے گا. مطلب لاہور ہائی کورٹ سے اگر ایک جج آتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں اس کے ایک سینیورٹی کا نمبر ہے، 3rd ہے، 4th ہے، 5th ہے. لیکن جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے گا تو وہ پھر سب سے نیچے آ جائے گا، تو اس کی سینیورٹی افیکٹ ہوگی، تو پھر تو کوئی جج کنسنٹ نہیں دے گا. جسٹس منیر ملک صاحب جو 5 ججز ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ہیں جنہوں نے پٹیشن فائل کی، جو ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کا یہ کنسیپٹ تھا کہ پبلک انٹرسٹ آپ کو شو کرنا پڑے گا کہ آپ اگر کسی جج کو لے کے آتے ہیں دوسرے ہائی کورٹ سے ڈفرینٹ ہائی کورٹ میں تو کیا پبلک انٹرسٹ ہے. تو اس پہ ایک آخر میں ایک جسٹس بلال شاہد کی ایک بڑی اچھی شاہد بلال صاحب کی بڑی اچھی آبزرویشن ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پبلک انٹرسٹ کو آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بار ہیں، کونسلز جتنے بھی ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے وہ ایک جج کی ریپوٹیشن کے بارے میں ہوتی ہے. اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں بات کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے پبلک انٹرسٹ میں بات کی ہے. لیکن جب جج کورٹ میں بیٹھتا ہے تو وہ لا اور آئین کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ کیسے پبلک انٹرسٹ کس مطلب وہ ڈیفائن کرنا پڑے گا، یہ کیسے پبلک انٹرسٹ کے لیے ضروری تھا کہ ایک جج کو ٹرانسفر کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو یہ اس طرح کی بیسیکلی آج ان چیزوں پہ یہ ریوالو کرتی رہی ہے. تو جو جواب الجواب داخل کرنا تھا 5 ججز نے، ان کی طرف سے وہ جواب الجواب داخل ہوا، اور اگر نہیں ہوا تو اس کی کیا وجہ بتائی، اور دوسرا بینچ کی طرف سے کس قسم کی کیوریز آ رہی تھی اس دوران سماعت؟ صدیقی صاحب، جو جواب کے حوالے سے تو آغاز میں ہی جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے منیر ملک سے پوچھا کہ آپ کو جواب الجواب کا کہا تھا وہ آپ نے جمع کروا دیا ہے. تو منیر ملک صاحب نے کہا کہ میں نے جواب جمع نہیں کروایا ابھی تک، لیکن میں ہدایات لے کر جو ہے وہ جواب جمع کروا دوں گا، جواب الجواب جو ہے وہ جمع کروا دوں گا. جو سوالات کورٹ کے ذہن میں تھے، بالخصوص جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس صلاح الدین پنور صاحب نے بھی ایک بڑا اچھا سوال پوچھا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا لگتا ہے کہ اصل کیس جو ہے وہ کہہ کے تو دکھائیں گے، انہوں نے اچھا سوال نہیں پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے کہ آپ جو اصل میں آپ کا کیس تو جو صرف جو ہے وہ سینیورٹی کی حد تک ہی ہے. تو ایک تو ٹرانسفر کی حد تک جو ہے وہ نہیں. تو جو ٹرانسفر کے حوالے سے منیر ملک صاحب کے آرگومنٹ تھے، بینچ اس سے آپ کو سیٹسفائیڈ لگا؟ نہیں لگا. وہ منیر ملک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ٹرانسفر کی ایک ڈیوریشن جو ہے وہ ہوتی ہے، یعنی یہ پرماننٹ ٹرانسفر ایک جج نہیں ہوتا. تو اس پہ جسٹس محمد علی مظہر نے بھی یہی سوال پوچھا. انہوں نے یہ کہا کہ اس کی تشریح تو پھر ایک یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ جو ٹرانسفر ہو کے جائے گا تو اس کی میعاد جو ہے فار انڈیفینیٹ پیریڈ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ وہی بات ہے جو ہمیں جسٹس عامر فاروق صاحب کی ریپریزنٹیشن میں جو بات ہمیں دیکھنے کو ملی کہ وہ الفاظ جو آئین کا حصہ نہیں ہیں، سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ کے ذریعے اس کی تشریح کر کے وہ الفاظ شامل نہیں کر سکتا. اور پھر ایک ایسی صورت میں جب 62(1)(f) اور 63(a) کی ججمنٹس اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جس میں کہ ریڈنگ انٹو دی کانسٹیٹیوشن کیا تھا کہ ووٹ دینے کا اور وہ ووٹ شمار نہیں ہوگا، اور پھر وہ تاحیات نااہلی والا جو کہ آئین کے اندر نہیں لکھا تھا، وہ سپریم کورٹ نے اپنی ریسنٹ پریسیڈنٹس کے اندر اس کو کر دیا ہے. جی دوسرا ختم. جی ایک چیز صدیقی صاحب یہ ضرور دیکھی گئی کہ سوالات ججز کی طرف سے کم کیے گئے. تو اس کی وجہ بھی جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے یہ بتائی. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم آپ سے کوشچننگ اس وقت اس اسٹیج کے اوپر نہیں کریں گے. جب آپ آرگیومنٹس مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد کوشچن آنسر کا ایک سیشن ہوگا، اس میں سوالات ہوں گے، جوابات دیے جائیں گے. اچھا، اس کیس میں پھر حامد خان صاحب جو لاہور بار ایسوسی ایشن اور لاہور ہائی کورٹ بار کے وکیل ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ پھر مداخلت والا 6 ججوں کا خط چھیڑ دیا. تو انہوں نے پھر یہ کہا جی کہ اس کیس کے جو فیکٹس ہیں
अदालत जो है वो भी उस मामले को भी मद्देनज़र रखे, उसको भी वो मामला भी हम आपके सामने अब पेंडिंग है, वो इस जजेस ट्रांसफ़र वाला जो इशू है इससे रिलेट करते हैं। तो इससे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने उनको कहा कि वो मामला हमारे सामने एक और बेंच के या एक और स्टेज के ऊपर सब जुडिस है, वो पेंडिंग है, तो हम इस केस में उस केस को नहीं देख सकते। हमने सिर्फ यहाँ पे इस केस में जो है वो तशरीह की हद तक जो है वो रहना है। अगर आप ये कहें कि हम उस जजेस का जो मुदाखलत का वाला मामला है उसमें हम उसको नहीं जांचेंगे। हाँ, अपने तौर के ऊपर अगर कुछ आर्गूमेंट्स करने हुए तो तहरीरी सूरत में अगर कुछ देना चाहें तो आप बेशक दे दें, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे। तो कल 9:30 बजे अब दोबारा इस केस को जो है अर्जेंट कर दिया गया है। तो नासिर साहब, ये जो बात की इन्होंने कि हामिद खान साहब जो हैं वो मुसलसल कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, एक फ़ाइल हमारे पास नहीं है, एक केस के मेरिट्स कोई और केस के हैं, हम उस केस को यहाँ पे सुन के या उसके ऊपर हम उसको प्रेजुडिस नहीं कर सकते किसी भी तरह, जो कि एक लीगल है। और अगर इस केस को दूसरे केस के साथ लगाया जाता है तो कोई पता नहीं कि वो केस कब लगता है। तो ये पेचीदगियाँ तो हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हामिद खान साहब ये आर्गूमेंट क्यों ले रहे हैं? शुक्रिया कयूम साहब। देखें, आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने उनको ये बात समझाई है कि देखें, मुनीर मलिक साहब जो इतना बड़ा केस आर्गू कर रहे हैं वो फैक्चुअल पोजीशन में, कंट्रोवर्सी में भी नहीं जा रहे, वो टच ही नहीं कर रहे मेरिट्स को। वो बेसिकली आर्गूमेंट ज़रूर कर रहे हैं लेकिन जो कुछ हुआ है उसको नहीं टच कर रहे। कहने का उनका यह मकसद था कि आप ये साबित मतलब जब ये ऑब्जर्वेशन नहीं है लेकिन मैं आपको अपनी वो इम्प्लाइडली बता रहा हूँ कि आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये जो आर्टिकल 200 का प्रेसिडेंट ने इतलाक़ किया है या इन्वोक किया है, ये उन जजेस को पनिश करना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के खिलाफ की शिकायत लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। पेक्युलर सर्कमस्टांसिस में वो मतलब उन्होंने एक लेटर लिखा था कि इंटरफेरेंस की जा रही है, हमारे ऊपर प्रेशर होता है, हमारी जजमेंट में ये उसका इफेक्ट होता है, प्रेशराइज़ किया जाता है कि जजमेंट इस तरह लिखा जाए। तो वो जो लग ऐसा रहा है कि हामिद खान साहब उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? मैं वही कह रहा हूँ, मेलेफिडी पे जाना चाहते हैं। हाँ। वो कह रहे हैं कि मेलेफिडी इस्टेब्लिश करेंगे। अगर मेलेफिडी इस्टेब्लिश होती नहीं है तो इसमें प्रेसिडेंट किस तरह से ये को एट्रीब्यूट कर सकते हैं? नहीं, देखें, प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट तो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड नहीं है। प्रेसिडेंट के ऊपर आप मेलेफिडी एट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, लेकिन नहीं कर सकते हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के केस के अंदर जो रेफरेंस आया था वो इसी बुनियाद पे, मेलेफिडी की बुनियाद के ऊपर नासिब उड़ाया था ना, तो वो उसमें एक तो reference रेफरिंग था अथॉरिटी ना, तो प्रेसिडेंट थी। वो तो रेफरेंस था ना। हाँ, वो ये तो एक लेकिन पिटीशन है ना। है। तो ये इसमें तो ट्रांसफर है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, रेफरेंस के बारे में तो नहीं लिखा हुआ ना। नहीं, वो भी पिटीशन थी नासिर साहब, उसमें रेफरेंस जो सर, है उसमें corruption उसको और 184(3) के अंदर चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सर, वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी पे आ रहा था ना। तो ये तो प्रेसिडेंट ने तो ये भी तो इनका केस भी तो यही है ना कि ये मिसयूज है प्रेसिडेंट ने टू कॉन्स्टिट्यूशन पनिश दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस। प्रेसिडेंट ने अपनी आइन के मुताबिक जो उसको अवेलेबल है प्रोविजन, उसके अंदर रहते हुए एक्सरसाइज की है ना, ट्रांसफ़र किया है। उसमें तो आप उसमें ये एलिगेशन था कि बाहर जाके मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और वो करप्शन के उस पर जा रही थी बात। वो और डिफरेंट किस्सा था, ये डिफरेंट किस्सा है। इसमें पीछे से कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है प्रेसिडेंट के पास, इसमें फ़र्क है। तो मेलेफिडी एट्रीब्यूट करना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नहीं तो वो 209 के अंदर भी प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है कि प्रेसिडेंट कैन सेंड अ रेफरेंस अगेंस्ट एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो उसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए ना। उसमें नाज़िर साहब, आपने कहा कि प्रेसिडेंट पे मेलेफिडी इसलिए नहीं एट्रीब्यूट की जा सकती बिकॉज द प्रेसिडेंट इज़ द पार्लियामेंट, ठीक है ना। आइन के अंदर यही कुछ लिखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरा इसमें सिद्दीकी साहब एक चीज़ और बड़ी अहम है कि जो पहले ये एट्रीब्यूट किया जा रहा था कि ये एग्जेक्टिव ने पावर यूज़ की है, तो इस आर्ग्यूमेंट को तो फेडरल गवर्नमेंट ने अपने रिप्लाई के ज़रिए बहुत हद तक नहीं, प्रेसिडेंट कांट एक्ट विदाउट द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये तो है, लेकिन ये मुकम्मल तौर के ऊपर लामहदूद पावर प्रेसिडेंट ने यूज़ नहीं की। ये पावर यूज़ हुई है जुडिशल साइड के ऊपर। इसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। तो जुडिशल साइड के ऊपर जो ये इख्तियारात यूज़ हुए हैं, तो ये
میلس کیا اس سائڈ پہ بھی ایٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, تو یہ وہ سوالات ہیں جس کا 3 ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں, 3 ہائی کورٹ کے ججز تو ہیں. یہ اس سوال کے اوپر میرے خیال میں عدالت کو کنونس کرنا یا کچھ اس کے سپورٹ میں کوئی بیان کرنا یہ خاصا مشکل کام ہوگا. تو میں وہی پوچھ رہا ہوں, منیر ملک صاحب کے آج کے آرگومنٹ سے کیا تاثر ملا ایز اے پبلک جوری؟ ملک صاحب نے میلیفیڈی کا کوئی ٹچ نہیں کیا. ابھی میلافیڈی کے اوپر وہ آئے نہیں ہیں, لیکن ابھی تو وہ صرف جو ہے ناصر صاحب وہ ایک اوورآل ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاور ہے اس کا استعمال پبلک انٹرسٹ میں ہونا چاہیے, اور پبلک انٹرسٹ میں بھی وہ جس سے کہ کوئی وہ ان کا یہ کہنا ہے منیر ملک صاحب کا, سوری آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ کو ہم انہوں نے ابھی ڈیفائن نہیں کیا, لیکن اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی پاورز بھی کرٹیل نہ ہو, یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اختیار بھی جوڈیشل کمیشن کو دیا جائے. میں بولوں تو آپ ناصر صاحب پچھلے 30 منٹ سے آپ بول رہے ہیں, کام کی ایک بات نہیں کیا. سوال آپ نے یہ کیا ہے, ہاں تو اور کیا سوال آپ نے اب کیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ کو انہوں نے صرف نہیں, ٹچ کیا. تھوڑی سی کراس کوسچننگ کی ہے میں نے کہ ہاں جی پارلیمنٹ آپ کہہ رہے ہیں یہ پریسیڈنٹس ہیں, وہ پریزیڈنٹ نے ایکٹ کیا تھا نا ناصر صاحب, آپ نے ابھی پبلک تو انٹرسٹ یہ بھی پریزیڈنٹ نے ایکٹ کیا ہے. پبلک انٹرسٹ کی آپ نے بات کی ہے, تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے, اس کو جواب انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ کا مطلب ہے کہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں وہ انشور ہو, یہ پبلک انٹرسٹ ہے. لیکن وہ مزید ابھی ایکسپلین کریں گے کل, کیونکہ یہ سوال آبزرویشن آخر میں آئی ہے, اور یہ تقریباً لاسٹ پارٹ ہے پبلک انٹرسٹ کے بارے میں جو بات شروع ہوئی ہے, وہ لاسٹ پارٹ آف آج ٹوڈیز ہیئرنگ ہے. نہیں, آج انہوں نے اپنا کھولا پٹارا کے جو فارمولیشنز ہیں ان کی کیا ہوں گی, کون کون سے نقطے ہوں گے جو جس پہ وہ چلیں گے. چار بار ابھی انہوں نے صرف 4 فارمولیشنز کائنڈ آف فارمولیشنز دی ہیں. بیسیکلی وہ یہ کہ پبلک انٹرسٹ میں ٹرانسفر ہونی چاہیے, ہارمونیس انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے, جج کو اوتھ لینا چاہیے جب وہ دوسرے ہوگا. یہ بیسیکلی انہوں نے اس کے گرد آرگومنٹس کو بلڈ کیا, اور یہ محدود وقت کے لیے ٹرانسفر. ہاں, اور یہ اس کا پیریڈ ہونا چاہیے. تو مطلب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹائم بارڈ کر دیں ٹرانسفر کو, اور وہ کس فارمولے کے تحت کریں؟ وہی فارمولہ ہے پھر وہ بات جو آئین میں نہیں لکھی ہوئی اپنی ججمنٹ کے ذریعے اس کو ایڈ کیا جائے. اور وہ فارمولہ جو 62 63 میں استعمال ہوا وہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچز اس فارمولے کو قلعدم کر چکے ہیں, اس کو ختم کر چکے ہیں, اور یہی ریپرزنٹیشن کی بیس بھی یہی ہے جو ججز کی پر مسترد ہوئی تھی. تو یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ناصر صاحب نے کل ہمیں بتایا تھا اسد ملک صاحب کی خبر کے وہاں پہ حالات جو ہیں وہ کچھ اور طرف جا رہے ہیں. حالات تو پھر ایک دم کشیدہ ہو گئے, مطلب بابر ستار صاحب کی کیس کو انہوں نے سن لیا, پھر یہ جیو کی اور اس کی بحث کے لیے آرڈر نہیں آرٹیکل ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کل پھر پھڈا کافی پڑا رہا ہے. یہ ڈی جی امیگریشن اور نیب حکام کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کرنے کا کوئی کیس ہے, تو اس کے اوپر یہ معاملہ جو ہے وہ آلریڈی جسٹس سرفراز دوگر اور جسٹس محمد آصف کا جو بینچ ہے وہ اس کے اوپر یہ کیس جو ہے وہ وہاں سے لے چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود جسٹس بابر ستار صاحب نے کیس کی پروسیڈنگ کل کی, اور اس پہ جو جوڈیشل آفیسر ہیں متعلقہ ان کو کوئی نوٹسز وغیرہ جاری کیے کہ ان پرسن پیش ہوں, اور یہ ہمیں بتایا جائے کہ جب ہم نے کہا تھا کہ یہ کیس ہمارے سامنے ہی فکس کیا جائے تو اس کے باوجود جو ہے وہ کیس فکس کیوں نہیں کیا گیا. اور جب ایک بینچ ایک کیس ٹیک اپ کر لے اور جب تک وہ فائنل نہ ہو جائے یا اس کے اوپر کوئی آئی سی اے نہ آ جائے فائنل ہونے کے بعد, تو اس کے علاوہ جو ہے وہ بینچ تبدیل نہیں ہو سکتا. مطلب انٹرم آرڈر کے خلاف انٹر کورٹ نہیں ہو سکتی. جی, تو اس پہ جب وہ 8 صفحات پر مشتمل انہوں نے بڑا تفصیلی وہ حکم نامہ دیا, تو اس پہ جسٹس سرفراز دوگر صاحب نے کہا جی کہ جب یہ کیس ان کے سامنے فکس ہی نہیں تھا تو انہوں نے بغیر فکس ہوئے کیس پہ پروسیڈنگ کیسے شروع کر دی, تو یہ تو پروسیڈ نہیں کر سکتے تھے. آج بھی سنا ہے کوئی اسی حوالے سے پھر کوئی اس طرح کی کچھ چیزیں چل رہی ہیں, تو یہ لڑائی ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اسی طرح سے چلی آ رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں یہ جو سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کچھ صورتحال تھوڑی بہتر ہو جائے, کچھ معاملہ رک جائے. ادروائز تو یہ جو 2 ججز کی وہ بات, اور ناصر صاحب ایک لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کون سا ہے, ایکلیز ہیل. ایکلیز ہیلز. ہاں,
मतलब कि पाँव में नहीं, मैं- चुभता हुआ कांटा ही रहेगा ये। نہیں میں ایک اور بات کرنے لگا تھا. ایک تو یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بہت زیادہ بدنام ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ ایک آرٹیکل چھپا تھا ڈان میں جس پہ بڑا کنٹروورسی ہو گئی تھی, ہوبری ایز جسٹس. وہ کس نے لکھا تھا؟ پتہ نہیں ڈان میں تو بابر ستار صاحب پڑھا لکھتے تھے. تو کیوں لکھا تھا وہ؟ بیسیکلی دیکھیں, کیا آرٹیکل کون سا تھا ناظر؟ ہیوبری ایز جسٹس. ہیوبری ایز افتخار چوہدری صاحب نے اس پہ نوٹس لے لیا تھا ہاں اور اس پہ یہ کہا تھا کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اس میں بھی بڑی مطلب ہے کہ یہ وہ ڈی ایچ اے کے یہ ایڈوائزر تھے اس وقت, لیگل ایڈوائزر, اور جو لیا تھا انہوں نے افتخار چوہدری صاحب نے اس کے اوپر از خود نوٹس لیا تھا, اور اس میں انہوں نے پوچھا بھی تھا, بلایا بھی تھا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, آپ تو اس کے اوپر آپ کو لکھنا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن ناظر صاحب یہاں پہ پتہ نہیں اور بھی کیا کچھ ہوتا رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی جو ججز, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ججز ایک دوسرے کے خلاف آبزرویشنز آ رہی ہیں. نہیں کیوں نہیں ہوا ناظر صاحب, یہ دیکھیں نا, اب یہ والی جو مقدمہ لینے والی, میں اس حد تک تو یہ دیکھ سکتے ہیں نا کہ ایک مقدمہ جو ان کے سامنے لگا ہوا ہے اس کو واپس نہیں لینا چاہیے تھا. ہاں اس کے خلاف انٹر کورٹ اپیل ہوئی ہے, تو وہ آرڈر جو جس کے خلاف انٹر کورٹ میں آئے ہیں اس کو سسپینڈ کر دیتے اور یہ اس کا ویسے ہی ایفیکٹ ختم ہو جاتا. تو دونوں طرف سب ہو رہا ہے. دیکھیں اگر اب یہ جو مقدمہ ٹرانسفر کرنے والی لت ہے, یہ تو جناب بندیال صاحب نے ڈالی تھی, آپ کو یاد ہے, آپ کی ایک پٹیشن تھی صحافیوں کی. وہ آپ کا کیس, لیکن اس کی اور نہیں ناصر صاحب, اس پہ آرڈر ہوا تھا نا, اٹھا کے مقدمہ بھی اپنے پاس لگا لیا اور 5 رکن لارجر بینچ بھی بنا دیا, ماسٹر آف روسٹر کے اختیارات بھی لے لیے اس میں. اس میں یہی تھا نا کہ چیف جسٹس کا اتھارٹی ہے, سو موٹو کا لینے کا اختیار ہے, یہ اس کی کنٹروورسی تھی. تو اس میں ایک جج وہاں پہ صاحب لفظ سپریم کورٹ لکھا ہوا 184(3) میں بہرحال, نہیں بیرو اور سپریم کورٹ 175 میں لکھا ہے چیف جسٹس اینڈ ادر ججز. ہاں, لیکن اختیار سو موٹو کا چیف جسٹس کا ہے. نہیں, تو ہاں, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ یہی لکھا ہوا ہے. نہیں, یہ اس ججمنٹ میں لکھا تھا ماسٹر آف روسٹر میں جا کے. نہیں وہ ہے ججمنٹ ناصر صاحب, یہ آئین کے اندر کہیں نہیں لکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار ہے سو موٹو کا. یہ اتھارٹی چیف جسٹس کے پاس ہے سو موٹو لے. نہیں, یہ تو انہوں نے ایزیوم کی نا, کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں تھی. کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے, لیکن یہ پریکٹس آج ہمیشہ ناصر سے صاحب رہی کو ہے. گرمی لگ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے. یہ ہمیشہ سے رہی ہے. اور دوسری بات ہے کہ ناصر پریکٹس یہ رہی ہے, اندر کھاتے یہ ہوتا تھا. لیکن کیس یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی پارشلی ہرٹ کیس نہیں لیا جاتا کسی جج کے سامنے سے, یہ بھی تو غلط ہو رہا ہے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, جب تک ریسٹریننگ آرڈر نہیں ہے تو جج کے پاس اختیار وہ تو کیس ناصر سنے. صاحب یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہسٹری اگر تاریخ کو اب اگر ہم دیکھتے ہیں, جو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن کے اوپر آرڈر ہوا تھا, اور اس کے بعد جو ہے بندیال صاحب بطور قائم مقام چیف جسٹس جو ہیں, گلزار صاحب چیف جسٹس تھے, انہوں نے اس کو اختیار کو استعمال کیا, 5 رکنی لارجر بینچ بنایا, اور پھر اس کے اوپر منیب اختر صاحب نے یہ ماسٹر آف دا روسٹر والی ججمنٹ دی. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دی جا رہی ہے.